کیا خدا واقعی ہے یا صرف انسانی ذہن کا ایک افسانہ ہے؟ کیا خدا ایک ذاتی ہستی ہے یا ایک قدرتی قوت ہے؟ کیا ہر انسان کو خدا کی ضرورت ہے یا یہ تصور صرف ایک سماجی ضرورت کا نتیجہ ہے؟ یہ سوالات صرف مذہب کے نہیں، فلسفے، سائنس اور آئیڈیالوجی کے بھی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایکسپلور کریں گے خدا کا تصور اور دیکھیں گے کہ یہ خیال کیسے بدلا، بڑھتا گیا اور چیلنج ہوتا رہا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی کچھ مذہبی روایات کہتی ہیں کہ انسانی فطرت میں خدا کا احساس پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، مگر سیکولر نظریات یہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور ایک سماجی ضرورت سے پیدا ہوا۔ جب انسان نے آسمانوں کی بجلی، طوفانوں اور موت کے خوف کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو خداؤں میں تبدیل کر دیا۔ سگمنڈ فرائڈ اپنی کتاب دی فیوچر آف این ایلیوژن جو کہ 1927 میں شائع ہوئی، اس میں لکھتے ہیں گاڈ از این ایلیوژن بورن فرام مینس ڈیزائر فار اے فادر فگر، یعنی خدا ایک وہم ہے جو انسان نے اپنے فائدے کے لیے خواہش سے پیدا کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قدیم تہذیبوں میں خدا کا کیا تصور تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہندوازم کی۔ ہندو مذہب کے مطابق برہمانڈ ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کی نہ کوئی شکل ہے، نہ آغاز اور نہ ہی کوئی انجام۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گریک میتھالوجی کی۔ یونانی اساطیر کے مطابق ان کے خدا، جن میں زیوس، اتھینا یا اپولو، یہ سب انسان جیسے تھے، مگر ان کی خصوصیات ان کی سپر پاورز تھیں۔ اسی طرح ایجپشن میتھالوجی، مصری اساطیر کے مطابق ان کے خدا، جن میں سورج کا دیوتا را اور موت کا مالک اوسیرس، قدرتی فنومینا کی ریپریزنٹیشن تھے۔ ان سب میں کامن تھریڈ کیا ہے؟ زیادہ تر ارلی گاڈز نیچر بیسڈ تھے، جہاں خدا کا مطلب تھا سمجھ سے باہر قوت کو ایک شکل دینا۔ اب ہم بات کریں گے مونوتھیزم کی، یعنی ابراہمک ریلیجنس، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہودیت کو۔ تورات کے مطابق خدا ایک کریٹر ہے جو ایک قوم بنی اسرائیل سے عہد کرتا ہے I am who I am۔ اسلام کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی خدا بے نیاز ہے، بے مثال ہے، بے اولاد ہے۔ یہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں گاڈ ٹرینٹی کا تصور دیتا ہے، جس میں فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کا ذکر آتا ہے۔ کرسچینٹی کی کتاب جان میں لکھا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ، یعنی ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اسلامک اسکالر الغزالی لکھتے ہیں گاڈ از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس یٹ کلوزر ٹو مین دین ہز جگیولر وین۔ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے، پھر بھی انسان سے اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم بات کریں گے ماڈرن آئیڈیالوجیز اور خدا کے تصور کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایتھیزم کی، یعنی خدا کا انکار یا اس کی نان نیسیسٹی۔ رچرڈ ڈاکنز لکھتے ہیں دا گاڈ ہائپوتھیسس از نو مور یوزفل دین دا ٹوتھ فیری، یعنی خدا کا مفروضہ دانت کے بدلے تحفہ دینے والی پری کی کہانی سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایگنوسٹسزم کی۔ یہ نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ سوالات انسان کے سوچنے کے نہیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں دیزم کو۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا نے کائنات بنائی مگر اب وہ انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اسی طرح ایگزسٹینشلزم کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ نیچے کا ایک مشہور جملہ ہے گاڈ از ڈیڈ،
اس کا مطلب فارمل نہیں ہے، بلکہ یہ آبزرویشن تھی کہ ماڈرن سوسائٹی نے خدا کا تصور ختم کر دیا ہے۔ فلسفے میں خدا کا کیا کنسیپٹ ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گریک فلاسفرز کی۔ جیسے پلیٹو نے گاڈ کو ایک پرفیکٹ فارم کا نام دیا، ایرسٹوٹل نے ان مووڈ موور یعنی ایک ایسا سبب جو ہر چیز کو چلاتا ہے مگر خود بے حرکت ہے۔ لیکن آگے چل کر انلائٹمنٹ کے دور میں انسان نے اپنے ذہن کو مذہب سے آزاد کرنا شروع کیا۔ نیچے نے کہا گاڈ از ڈیڈ اینڈ وی ہیو کلڈ ہم۔ یہ صرف خدا کا انکار نہیں، ایک سوسائٹی کی اخلاقی سٹرکچر کی بھی متعلق تھا۔ مارکس نے کہا ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل۔ اس کے لیے خدا کا تصور صرف ایلیٹ کلاس کا ایک ٹول تھا تاکہ وہ غریبوں کو خاموش رکھ سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کی زندگی میں خدا کا کیا تصور ہے۔ آج بھی ہر مصیبت، ہر خوشی، ہر دعا میں ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے خدا امید ہے اور کچھ کے لیے سوال۔ خدا کا تصور صرف ایک عقیدہ نہیں، ایک ورلڈ ویو ہے، ایک نظریہ جس سے انسان اپنی زندگی کا مطلب نکالتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا خدا ہے یا خدا کا تصور انسان کی صرف ضرورت ہے؟ فرائڈ نے کہا خدا کا تصور ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس ہے، ایک فادر فگر جو ہمیں تحفظ کا احساس دیتا ہے۔ لیکن کارل جنگ نے کہا کہ خدا ایک آرچ ٹائپ ہے، ایک ایسا سمبل جو ہر کلچر میں پایا جاتا ہے، یعنی ہر سوچ، ہر سوسائٹی کسی نہ کسی فارم میں خدا کے تصور کو جنم دیتی ہے۔ سوال آج بھی وہی ہے، خدا ہے یا نہیں؟ لیکن شاید سوال یہ بھی ہے، اگر خدا نہ بھی ہو تو کیا انسان کا ذہن اسے پیدا نہیں کرے گا؟ کیا خدا ایک عقیدہ ہے، ایک ضرورت ہے یا پھر ایک حقیقت ہے؟ یہ فیصلہ ہر انسان کو خود کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے خدا کا تصور کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور شاید اس سوال کا جواب ہر دور کی سب سے عظیم سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔